ثانویہ رابعہ کی طالبہ فردوس بنت فاروق ندوی صاحب کو دعوت دیتی ہوں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم صدر جلسہ، مشفق اساتذہ و معلمات اور میری ہم مکتب ساتھیوں، قابل احترام حکم صاحبان، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس پرنور محفل میں میرا موضوع مقالہ ہے اسلام کا عائلی و خاندانی نظام قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ سامعات کرام، خاندانی زندگی انسان کا سب سے بڑا انسانی وصف ہے۔ حیوانات خاندانی زندگی کے عادی نہیں ہوتے۔ تمام مخلوقات میں انسان ہی ایسی مخلوق ہے جو اپنے جیسے لوگوں کے ساتھ جینا پسند کرتا ہے۔ تاریخ کے ہر دور میں اس کو سب سے بڑی سزا یہ دی جاتی رہی ہے کہ اسے انسانوں سے کاٹ کر ایسی کال کوٹریوں میں چھوڑ دیا جاتا ہے جہاں کوئی آدمی نہ ہو۔ یہی وجہ ہے کہ انسان اس کرۂ ارض پر اپنے روز اول سے ہی انسانوں کے ساتھ رہتا ہے اور اپنی مستقل بستیاں آباد کرتا ہے تاکہ اس کے دکھ سکھ کے ساتھی میسر آ سکے۔ لہٰذا یہ کہنا بجا ہوگا کہ انسانی تہذیب کی بنیادوں میں ہی عائلی و خاندانی نظام کی محبت ڈال دی گئی ہے۔ اسلام انسان کی اس فطری نزاکت کا بھرپور خیال رکھتا ہے اور اسے ایسی تعلیمات عطا کرتا ہے جو ایک صالح عائلی و خاندانی نظام کی بنیاد بن سکے۔ اسلام کی نگاہ میں خاندان کی ابتدا نکاح سے ہوتی ہے۔ نکاح کا پاکیزہ رشتہ دو اجنبی افراد کو احساس ذمہ داری کے سنہرے بندھن سے باندھتا ہے اور پھر ان کے واسطے سے بے شمار رشتے وجود میں آتے ہیں جنہیں قرآن مجید و احادیث رسول اخلاق کریمانہ کی ڈور میں موتیوں کی طرح پرو دیتا ہے اور ایک ایک فرد سے مطالبہ کرتا ہے کہ وہ خاندان کی تشکیل و تعمیر میں ذمہ دارانہ کردار ادا کرے۔ اسلام اپنے پاس پورا عائلی فلسفہ رکھتا ہے۔ وہ خاندان کی ریاست کی زمام مرد کے ہاتھ میں تھامتا ہے۔ الرجال قوامون علی النساء، یعنی مرد خواتین پر قوام ہے۔ اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے علامہ ابن جریر طبری نے جو لکھا ہے اس کا حاصل یہ ہے: خاندانی نظام اگر ترقی و کامرانی اور فوز و فلاح سے آراستہ ہو سکتا ہے اور تنزلی و پستی سے چھٹکارا پا سکتا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اس نظام کی عمارت اور قیادت و سیادت مردوں کے ہاتھ میں ہو، کیونکہ اللہ نے انہیں قوی قرار دیا ہے۔ مولانا مودودی علیہ الرحمہ اپنی مایا ناز کتاب پردہ میں لکھتے ہیں: خاندان میں مرد کی حیثیت قوام کی ہے، یعنی وہ خاندان کا حاکم ہے، محافظ ہے، اخلاق اور معاملات کا نگراں ہے۔ اس کی بیوی بچوں پر اس کی اطاعت فرض ہے، بشرطے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کا حکم نہ دے۔ اس پر خاندان کے لیے روزی کمانے اور ضروریات زندگی فراہم کرنے کی ذمہ داری ہے۔ آپ ابن جریر طبری کی تفسیر اور مولانا مودودی کی تشریح کو دیکھیے اور غور کیجیے تو یہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہو جائے گی کہ ہمارے دور عروج میں خاندانوں کی کامیابی اور کامرانی کا سبب اور اچھی نسل کی تربیت کی وجہ یہی تھی کہ مرد خاندان کا سربراہ تھا، لیکن تہذیب نو نے قوامیت کی زمام کار مرد کے ہاتھ سے چھین کر خواتین کے ہاتھ میں دے دی، جس نے خاندانی نظام کی بنیادوں کو ادھیڑ کر رکھ دیا۔ یورپ کی اندھی تقلید کے سنگین نقصانات و آثارات سے کون انکار کر سکتا ہے؟ عزیز سامعات، ہمارا خاندانی نظام تباہی کے دہانے پر ہے۔ مغربی کلچر نے مرد و عورت کو خاندان کے تصور سے آزاد کر دیا ہے۔ اب انسان خاندان میں رہنے اور آبائی طرز پر اپنی زندگی گزارنے کی بجائے انفرادی زندگی کو ترجیح دے رہا ہے۔ ماڈرن کلچر اس کے رگوں پے میں سما چکا ہے۔ اب وہ دن ہوا ہوئے کہ بیوی سر شام شوہر کی منتظر رہتی تھی اور شوہر کام سمیٹ کر گھر کی طرف روا دوا ہو جاتا تھا۔
ماں کے آغوش میں سمٹتے بچے ناپید ہو گئے اور باپ کے سائے میں آداب زندگی سیکھنے والے ہر دن کم ہوتے جاتے ہیں۔ چاچا و بڑے ابا کا کلچر ختم ہوا اور خاندان کی بزرگ خواتین اولڈ ایج ہوم کی زینت بن گئی۔ جدید تہذیب کی ستم ظریفی دیکھیے کہ بچے گھر سے بھاگ رہے ہیں یا بزرگوں کو نکال کر اولڈ ایج ہاؤس میں ڈال رہے ہیں۔ بیویاں عدالتوں کے باہر شوہر کے خلاف صف آرا ہیں اور شوہر گھر کے سکون کو ترس رہے ہیں۔ قبائلی و خاندانی زندگی میں بچے اپنے ہم عمروں کے ساتھ کھیلتے کھاتے بڑے ہوتے اور مل جل کر اقدار و روایات اخلاق و عادات سنوارتے، لیکن اس دور میں بچے فلیٹوں میں بند موبائل اور ٹیلی ویژن پر وقت گزاری کر رہے ہیں اور اپنے ذہن میں ماڈرن مسموم و غیر دینی اقدار ڈال رہے ہیں۔ ایسے حالات میں شدید ضرورت ہوتی ہے کہ ہم دین اسلام کے محاسن کی طرف پلٹیں اور کنگال ہوتی نسل کو زیور اخلاق سے آراستہ کریں تاکہ یہ دنیا دوبارہ گہوارہ امن بن جائے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔